فرماتا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی وملائکتہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔ یہ اتنا حرف اور حروف مصببہ سے ہے یہ اسم، اور اسم جب شروع میں آئے جملے کے تو وہ معنی کے اندر دوام پیدا کرتا ہے، ہمیشگی پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ بات چند دنوں کے لیے نہیں، چند مہینوں کے لیے نہیں، چند سالوں کے لیے نہیں، بلکہ رب بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ کب سے بھیجتا ہے؟ جب سے پیارے مصطفیٰ کا نور تخلیق ہوا۔ رب نے جب سے پیارے کا نور تخلیق فرمایا تب سے درود بھیج رہا ہے، اور کب تک بھیجے گا اس کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں کہ کہاں تک ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ نور مصطفیٰ کی تخلیق سے لے کے تا ابد میرا رب میرے محبوب سے درود و سلام بھیج رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درود بھیج رہا اور بھیجتا رہے گا۔ صرف اللہ ہی نہیں بھیجتا، اس کے ملائکہ بھی یہ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اب اس جملے کے حوالے سے ان اللہ و ملائکتہ، امام بخاری یہ امام بخاری وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے حضور کی ایک ایک حدیث کے لیے کئی کئی دن پیدل سفر کیا۔ ہم اجتماع میں آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ایک عالم دین ہمیں 20 15 احادیث سناتا ہے، مگر ہماری حالت کیا ہے کہ ہم یہاں سے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں بھول ہی جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہا۔ کوئی لطیفہ ہو تو یاد رہتا ہے، کوئی شعر رکھا ہو تو یاد رہتا ہے، حدیث بھول جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے المیہ ہے۔ حضور کی حدیث یاد کرو، رب کا قرآن یاد کرو، یہ ہمارے مسلمانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اشعار ہمارا ذوق ہے، اشعار ہمارے ذوق طبع کو بیدار کرنے کے لیے اور ہماری طبیعت کو حساس و بشاش کرنے کے لیے یہ اشعار کا جو رنگ ہے وہ بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں توجہ قرآن کے دو، رب کے محمود کے فرمان کے دو، قرآن و حدیث کو یاد کرو تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی خوشبودار بن جائیں۔ یہ امام بخاری جو حدیث لکھتے ہیں نا، وہ حدیث سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تازہ غسل کرتے ہیں، ایک کپڑے سے بے تنگ کرتے ہیں، مسجد سے بیٹھتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور پھر حضور کی حدیث رقم کرتے ہیں، حضور کی حدیث لکھتے ہیں۔ یہ امام بخاری جب آپ کا وصال ہوا، آپ کو دفن کیا گیا، تو دفن ہونے کے بعد آپ کی قبر سے خوشبو آنے لگی، قبر سے خوشبو آنے لگی، اور لوگ آپ کی قبر کی مٹی اٹھا کے لے جاتے تھے۔ قبر خوشبودار کیوں بنی؟ یہ مقام کیوں ملا؟ صرف ایک لمحے کے لیے توجہ کرو کہ حضرت امام
بخاری نے حضور کی حدیث کو اہتمام کے ساتھ لکھا، اہتمام کے ساتھ بیان کیا، حضور کی ایک حدیث کا احترام کیا۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی احادیث کے احترام کرنے والے کو بتا دیا کہ تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن دنیا کے اندر تیرے جسم کی خوشبو کو پھیلا کے کائنات والوں کو بتا دوں گا جو میرے محبوب سے وفا کرتا ہے، ہم اس کی قبر کو بھی خوشبودار بنا دیتے ہیں، ہم اس کی قبر کو بھی خوشبودار بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری یہ مختصر پر تعارف اس لیے کرایا کہ بخاری کا نام جو آپ سنتے ہیں کہتے ہیں کہ بخاری نے یہ لکھا ہے، بخاری نے یہ لکھا ہے۔ بخاری ہے کون؟ یہ وہ عظیم آدمی ہے جس نے حضور کی 7 لاکھ احادیث زبانی یاد۔ میں اور آپ 7 نہیں یاد کر سکتے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا نا جو میری 40 حدیث کو ازبر کرے گا، زبانی یاد کرے گا، میری 40 احادیث کا جو عالم ہوگا رب تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے زمرہ علماء میں اٹھائے گا۔ تو جس نے 7 لاکھ احادیث یاد کی، پھر ان سے چھانٹ کر کے بخاری شریف کو ترتیب دیا۔ یہ بات چل رہی تھی تو بہت دور چلی جائے گی۔ میں اب یہ کر رہا تھا کہ امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت ابو العالیہ آپ کے استاد گرامی آپ کا قول نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پہ درود کیسے بھیجتا ہے؟ اللہ کا محبوب پہ درود بھیجنا کیا ہے؟ فرمایا صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، رب تبارک و تعالی کی کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعت کے اندر، فرشتوں کے ضرورت کے اندر اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے محبوب کی ثنا بیان کرتا ہے۔ ادھر میں اور آپ علماء سے سنتے ہیں، سراخانوں سے سنتے ہیں، علامہ عرفان صاحب سے سنتے ہیں، محترم سہیل صاحب سے سنتے ہیں، حافظ فیاض صاحب سے سنتے ہیں، جناب حافظ محمد عظیم صاحب سے سنتے ہیں، ہم حضور کی شان ان سے سنتے ہیں، لیکن وہ فرشتے کتنے وقت والے ہیں کہ وہ رب تبارک و تعالی سے اس کے محبوب کی شانیں خلاص کرواتے ہیں۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کی شانیں بیان فرماتا ہے، عظمتیں بیان فرماتا ہے۔ یقین جانوں کہ جس کا رب ذاکر ہو اس کی شان کتنی بلند ہے، اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شانیں فرشتوں کے سامنے بیان فرماتا ہے۔ اور ویسے آپ بھی اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو قرآن کو الحمد سے شروع کریں بنات تک پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ رب نے اپنے محبوب کی کتنی شانیں بیان فرمائی۔ آپ دیکھیں گے کہ میرے اور آپ کے پروردگار نے اپنے محبوب کی کتنی شانیں بیان کی ہیں، اور صرف قرآن میں ہی نہیں، میرے رب نے انجیل و تورات میں بھی، زبور کے اندر بھی، صحیفہ آئے صلوات کے اندر رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی شانیں بیان کی، اپنے محبوب کی عظمتیں بیان کی، اپنے محبوب کی صفات بیان کی، اپنے محبوب کے کمالات بیان کیے، اپنے محبوب کی زندگی کی ایک احکام کو بیان کیا، اور نہ صرف امت محمدیہ کے لیے بیان کیا بلکہ رب تعالی نے امت سابقہ کے لیے بھی شان مصطفیٰ بیان کر کے ان کو بتا دیا جو میرے مصطفیٰ کا ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا۔
یا تو تھکی گئے یا اتنے غور نہ سننے اور پیار گنبد استقرار کا آواز ایک بات اس پہ کر کے چلتے آپ کو تاجدار مدینہ سروے کا دوستنا راہ کے قلوب عاشقاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ ادب سے نکلے مدینے کی گلیاں ہیں یہودیوں کا بڑا عالم سامنے سے آ رہا ہے میرے آقا کی نگاہ پڑی جس طرف کچھ گئے میرے آقا کی نگاہ دیکھا تو عبداللہ بن سلام آئے یہودیوں کے بڑے عالم ہیں تورات کے بڑے عالم ہیں میرے آقا نے فرمایا او عبداللہ بن سلام تجھے تیرے رب کی قسم تجھے موسیٰ کی شان کی قسم مجھے یہ تو بتا تو رات میں کہیں میرا ذکر بھی پایا ہے پڑھا ہے میرا ذکر پڑا ہے میرا ذکر دیکھا ہے یہودیوں کی پرانی عادت ہے جو حضور سے بڑا دل رہتے ہیں آج بھی اور پہلے قرآن کی ان کے بارے میں فرمایا یا رسول اللہ یا رسول اپنا جس طرح حضور کو پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی حضور کا انکار کرتے رہے کیوں کہ ان کے دل کے اندر تعصب تھا اس تعصب کی بنیاد پہ یہ حضور کا انکار کرتے رہے اور تورات مقدس کے اندر جہاں جہاں شان مصطفیٰ تھی اس کو چھپانے کی کوشش کی اور کبھی کبھی تو یہودی جب حضور کے غلاموں کے ساتھ بات کرتے نا تو تورات کے اس صفحے کے ہاتھ رکھ لیتے جہاں پہ حضور کا ذکر ہوتا کہ کہیں یہ حضور کا تذکرہ پاڑی نہ ہے چھپا لیتے اور باتیں بتاتے احکام بتاتے لیکن حضور کی شان کو چھپا لیتے آج کے یہودی کی بھی منشا یہی ہے وہ حضور کی شانوں کو چھپانا چاہتا ہے اور یہودیوں کے ایجنٹوں کی بھی منشا یہی ہے وہ حضور کے ذکر کو چھپانا چاہتے ہیں لیکن حضرت محمد کی قسم حضور کا ایک حضور کی شانیں بیان ہوتی ہے ختم نبوت میرے آقا نے فرمایا میرا ذکر بھی پڑا کہیں ہے تو رات میں کہنے لگا آپ ذرا اپنے رب کی تعریف کو بیان کریں آپ اپنے رب کی تعریف بیان کریں پھر میں اگلی بات کرتا ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام نے سورہ اخلاص کے مسلمانوں کو یاد ہے ہمارے بچے کو یاد ہے بزرگوں کو تو بہت سارا قرآن یاد ہوتا ہے ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے دوسری تیسری پڑھنے والوں کو لیکن ہمارے ملک کے وزیروں کو نہیں ہے سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے کہتے ہیں یہ لکھنے والے نے غلطی کر دی ہے اللہ بچائے ایسے جاہل لوگوں سے جن کو ہم سروں پہ بٹھاتے ہیں اور پھر وہ بیٹھ کے کہتے ہیں قادیانی کو بھی مانو یہودی کو بھی مانو عیسائی کو بھی مانو قرآن کو بھی مانو اور بے خیر تو تمہیں ہم نے اس لیے اسمبلی کے بغاؤ سے بھیجا تھا کہ تم وہاں جا کے میرے مصطفیٰ کے ناموس کا تحفظ کرو وہاں جا کے مصطفیٰ کے ناموس کا تحفظ کرنے کی بجائے ڈانٹے ڈالنے شروع کر دیے اور ڈراتے ہو مصطفیٰ کو کہ جیل میں بیٹھ دیں گے اگر تمہاری
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے غلام نہ کل ڈرے تھے نہ آج ڈرتے ہیں نہ صبح کے رات تک ڈریں گے. حضور کا ایک غلام بھی زندہ ہوگا تو اس کی زبان میں ہوگا لبیک 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 یا رسول اللہ. اتنا بات آ گئی. سبحان اللہ. یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. اگر کوئی اس بات سے انحراف کرتا ہے, وہ ہمارا باپ ہو, ہمارا بیٹا ہو, ہمارا بھائی ہو, ہمارا چچا ہو, ہمارا رشتے میں کچھ بھی لگتا ہو, جب وہ حضور کی ختم نبوت کا انکاری ہے یا حضور کے ختم نبوت کے کسی انکاری کا وہ محافظ ہے یا کسی انکاری کی وہ تعریف کرتا ہے, تو ہم اسے جوتے کی ٹھوکر سے رکھتے ہیں. ہم ایسے آدمی کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ قبول کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں. ہم تو حضور کے غلام ہیں, حضور کا جو غلام ہے ہم اسے اپنے کار بناتے ہیں. حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ ایمان ہے. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ ایمان ہے. جو غلام ہے ہمارا وہ ایمان ہے. جو غلام ہے ہمارا وہ ایمان ہے. اور آج موجودہ حالات اس بات سے متاثر ہیں, اور مجھے بھی احباب کی طرف سے اکثر و بیشتر یہ نصیحت ملتی ہے کہ جناب آپ کو لا رکھے آئے تو پتا نہیں, کوئی پتا نہیں, تو پتا تو کوئی نہیں کہ اس کرسی سے اٹھیں گے بھی نہیں, تو پھر حضور کے ساتھ وفا کر کے نہ جائیں, وہاں جا کے حضور کو منہ کیا دکھائیں گے. قبر کے اندر حضور کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جائیں گے. اس لیے ہمارے دلوں کے اندر جو مصطفیٰ کی محبت ہے وہ ہماری زبانوں سے ظاہر ہے اور ہمارے عملوں کے ذات سے ظاہر ہوتی رہے گی. غلامان محمد جان دینے سے نہیں کرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اللہ اکبر. اب یہ کر رہا تھا یہودیوں کی پرانی عادت جو باتیں ہیں. جناب حفاظت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھی. جب سورہ اخلاص پڑھی نا تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم آپ سچے رسول ہیں, آپ سچے رسول ہیں. اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان اور آپ کے اندر یہ پڑھی ہے, رب فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ شان میں نے آپ کی تورات میں پڑھی ہے, آج حضور کے غلام قرآن میں یہ شانیں پڑھ رہے ہیں. پتا چلا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میلاد والے آ جائے, میلاد والوں نے اب شروع کیا, یہ ان کی غلط فہمی ہے. حضور کی شانیں تورات میں بھی رب نے بیان فرمائی ہے, اور تورات والے بھی میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے خطبے پڑھتے رہے ہیں اور حضور کی شانیں بیان کرتے رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں نے اور بھی بہت کچھ پڑھا ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ بتاؤ نا اور کیا پڑھا ہے. حضرت یا رسول اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ آپ نہایت نرم ہو اور نرم دل ہیں, آپ بے قصوں بے بسوں کے ملجا و ماوا ہیں, دکھیوں کے سہارا ہیں. یا رسول اللہ آپ گرنے والوں کو اٹھانے والے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی زبان سے سب کو شکر نہیں آتا, آپ کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے. یہ کس کی کام ہے؟ میرے اور آپ کے لے کے جاؤ نا میرا مصطفیٰ کہ ہم حضور کے جانے والے ہیں, ہماری زبان میں گالی نہیں آئی.
ہماری زبان پہ گالی نہیں آئے گی، بچوں سے لے کے بڑوں تک یہ سب کے لیے درد ہے کہ ہمارے حضور وہ ہیں جن کی شان رب نے تو رات میں یہ بیان فرمائی کہ آپ کی زبان مقدس سے گالی نہیں آ رہی، آپ گالی گلوچ نہیں دیں گے، آپ بازاروں میں شور نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ یتیموں کا سہارا بنیں گے، آپ بیواؤں کا سہارا بنیں گے۔ یا رسول اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ آپ کی امت ہم معصوم ہو۔ یا رسول اللہ آپ کی امت سب سے زیادہ رب کی تعریفیں کرنے والی ہوگی، سب سے زیادہ رب کی تعریفیں کرنے والی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم کی نگاہ پڑی، جناب عبداللہ بن سلام یہ باتیں عرض کرنے کے بعد آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب عالم تورات تھا، عالم یہود تھا، کملی والے اب سینے سے لگاؤ، عالم مدینہ بنا دو، آپ اسلام کا عالم بنا دو تاکہ رہتی دنیا کو آپ کی جانیں بتا سکیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ شان عظمتیں ہیں، آپ کے بڑے مقامات ہیں۔ اللہ میں اور آپ اگر آج کے دور میں حضور کی شان سے بے گہرا رہے ہیں، نہ پہچان سکیں، نہ سن سکیں، آج تو ہمارے پاس بہت ساری آسانیاں آ گئی ہیں نا، گھر گھر میں محافل میلاد ہو رہی ہے، حضور کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، پھر بھی کوئی بندہ اگر توجہ نہیں دیتا تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جو اپنے آقا کی شان سن کے خوش بھی ہوتا ہے اور اپنے آقا کی شان سن کے اسے اپنے قلب و ذہن میں محفوظ بھی کر لیتا ہے اور وقت آنے سے اپنے پیارے مصطفیٰ کی عظمت کا کوئرہ بھی بلند کرتا ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے وہ ہے جسے میں اور آپ ہی نہیں، انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے شان سے آگاہ ہے۔ رحمت عالم کا دور مبارک ہے، حضور مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے۔ آپ کے دور مبارک کے اندر مدینے کا ایک یہودی چرواہ اپنی بکریاں لے کے وہ جنگل کے اندر چلا گیا بکریاں چرانے کے لیے۔ بکریاں چرا رہا تھا تو اچانک اس کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بھیڑیا جنگل سے نکلا، جھپٹا اور اس کی ایک بکری اٹھا کے چل گئی۔ ہمارے ذریعے بھی ہیں جو زکات بھی کھا جاتے ہیں، صدقات بھی کھا جاتے ہیں، سب کھا جاتے ہیں، لینڈ کروزروں میں پھرتے ہیں لیکن چھوڑتے کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ملک کے وزیر زکات کے بنتے ہیں اور اس ملک کے غریب سڑکوں سے دھکے کھاتے ہیں اور ہاسپٹل میں چلے جائیں تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، ان کے پاس دوائی کا پیسہ نہیں ہوتا، ان کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہوتا۔ حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں کہ اس کے وزراء کے پاس لینڈ کروزر ہوں اور اس کی عوام ادھر ذلت اور خالی کے ساتھ زندگی گزارے۔ میرے آقا کے غلام جناب فاروق اعظم جب آپ مسجد خلافت کے بیٹھے تو کہنے لگے اگر خراب کے کنارے کوئی کتا بھی اٹھا کر گیا تو اس کا جواب عمر ابن خطاب کو دینا ہوگا۔ آج ادھر جب حضور کی شان پہ کوئی بات ہو تو کہتے ہیں جی وہ بھی حضور کے حدیث پڑے میں حضور پہ کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، حضور نے معاف کر دیا، یہ تو بتاتے ہیں لیکن حضور کی وہ حدیث نہیں بتاتے، حضور کے صحابہ کا وہ عمل نہیں بتاتے
باتیں جو حضور کے صحابہ نے اقتدار میں آ کے جب حکومت کی مذہب میں بیٹھے، اللہ اکبر، ایک بڑھیا عورت آگے کھڑی ہوئی، دربار خلیفہ کا، امیر المومنین کا، نگاہ اٹھائی، جب امیر المومنین کے چہرے میں پڑی، امیر المومنین نے دیکھا کہ بڑھیا عورت آپ نے آسان میں کھڑی ہے، بڑھیا کی طرف جب امیر المومنین متوجہ ہوئے، وہ بڑھیا کہنے لگی، امیر المومنین ہمارے گھر میں چونٹیاں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں کیڑے نہیں ہیں، چونٹیاں نہیں ہیں۔ امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، خیر ہوگی، آپ کو ہماری مدد گئی، قربان جانا ہماری کے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھی تھی، ایکسفورڈ میں نہیں گئی تھی، وہ ہماری مدینے کی گلیوں میں رہنے والی، حضور کی نگاہ سے فیضیاب ہونے والی، وہ جانتی تھی کہ کس طرح ہنسی رکھی جاتی ہے اور کس طرح اس ہنسی سے عمل ہوتا ہے۔ اس نے اور کوئی بات نہیں کی، اللہ اللہ، ہمارے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری واپس چلی گئی۔ امیر المومنین نے فرمایا امیر بیت المال کہاں ہے؟ حضور آگے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ فرمایا آٹے کا بندوبست کرو، خوراک کا بندوبست کرو، سودا طلب لو، ایک مائی کے گھر پہنچاؤ۔ ساتھ بیٹھنے والے تھے، عرض کرنے لگے امیر المومنین، اس نے تو کوئی واقعے کی شکایت ہی نہیں کی، اس نے تو کہا کہ میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا خبر ہو، تم اس کی خبر نہیں رکھتے، میں جانتا ہوں وہ اس روپ میں، اس انداز میں یہ شکایت لے کے آئی تھی کہ میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ کیوں کہ جس گھر میں اناج نہیں ہوتا، جس گھر میں آٹا نہیں ہوتا، جس گھر میں روٹی نہیں ہوتی، وہاں کیڑے مکوڑے کیا لینے آئیں گے؟ اللہ، یہ وہ رمض شناس لوگ تھے۔ آج تو سرحدیں نکل کے مر جاتے ہیں، سڑک پختہ نہیں ہوتی، گلی پختہ نہیں ہوتی، گھر کا ملتا درست نہیں ہوتا، بجلی کا بل اگر زیادہ آ جائے تو 20 مرتبہ چکر لگاؤ، وہ کم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کا حکمران یورپ سے روشنی لے رہا ہے اور اس وقت کا حکمران روشنی لے رہا ہے۔ بھیڑیا جب جگتا بھائی بکری باہر اس نے پیچھے دوڑ لگا دی۔ آج آپ کی جو جب اس چیز کو اٹھا کے بھاگے تو یقیناً آپ کوشش کریں گے کہ اس سے چھڑا لیں۔ سر وہاں ذرا منظور تھا، ڈنڈا اٹھا کے پیچھے بھاگا، بکری چھڑا لی۔ وہ بھیڑیا جو ہے نا اونچی جگہ پہ ٹیلے پہ پہنچا، ٹیلے پہ جا کے پیچھے مڑ کے دیکھا آتا تو نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے رزق دیا تھا تو نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ کہنے لگا یاد ہے عجب، عجیب بات ہے۔ یا تسلم اس دیکھ، بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے، بھیڑیا بھی گفتگو کر لیتا ہے، بھیڑیا بھی بولتا ہے، تو وہ بھیڑیا کہنے لگا چھوڑ اس بات کو کہ بھیڑیا بات کرتا ہے یا نہیں کرتا، تجھے اس سے بھی زیادہ ساتھیوں والی بات نہ بتاؤں۔ رسول اللہ یہ جو دو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ان دو
دو پہاڑیوں کے درمیان جو وادی ہے، کھجوروں والی وادی، جس کے اندر کھجوروں کے درخت ہیں، وہ کھجوروں والی وادی جو ہے اس کے اندر رسول اللہ تشریف لائے ہیں. ان کی شان یہ ہے وہ اس کی بھی خبر دیتے ہیں جو گزر چکا ہے، اور اس کی بھی خبر دیتے ہیں جو ہونے والا ہے. وہ گزرے ہوئے کی بھی خبر دیتے ہیں، وہ آنے والے کی بھی خبر دیتے ہیں. تو یہاں یہ باتیں کرتا پھرتا ہے کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھیڑیا. اس دور کے بھیڑیوں سے اس وقت کا بھیڑیا بڑا اچھا تھا کہ اس نے میرے مصطفیٰ کی شان کو پہچانا. یہ دو ٹانگوں والے بھیڑیے میرے مصطفیٰ کی شان کو نہ پہنچ سکے، میرے مصطفیٰ کی شان کو نہ پا سکے. میرے مصطفیٰ کی معرفت سے رہے اور جہالت سے بھی بدتر ہو کے ہو گزرے. اللہ میرا مشورہ یہ ہے اس نبی کی بارگاہ میں اور جا کے سلمان کہنے لگا اب ٹھیک پروگرام بنایا تھی، میں اگر چلا جاؤں گا پیچھے ریور سارا تو تو اڑ کر جائے گا، میں واپس آ کے کیا لوں گا. اس نے کہا نہیں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو کچھ نہیں کہوں گا، میں تیرے آنے تک ان کی رکھوالی کروں گا، میں ان کا نگہبان بن کے، ان کا چرواہا بن کے ان کے پیچھے پیچھے چلوں گا. کوئی خطرہ ہوا تو میں اپنی ذات پہ لوں گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. شرط یہ ہے کہ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جا. رائے ہوگی مگر دل کے اندر دل کی ہونا چاہیے. یار جانا چاہیے جانور کی جن کی دوائیاں دے رہے ہیں وہ نبی کوئی شان والا نبی ہے، عظمت والا نبی ہے، مقام والا نبی ہے. مبارک ہو مسلمانوں کہ تمہیں اللہ نے وہ نبی دیا ہے جس نبی کی عظمت کے صدقے جانور بھی کرتے ہیں. وہ یہودی بکریاں ریبر اس بھیڑیے کے حوالے کر کے نہ چل دیا. چلتا چلتا جب مدینہ شریف پہنچا آپ ہی کہنے لگا مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوں گے، مسجد میں جاؤ، وہاں جا کے حضور کا دیدار کرو، حضور کی زیارت کرو، حضور سے ملو. چلتا ہوا مسجد میں پہنچا، حضور کے ساتھ بیٹھا اور حضور کو ساری بات سنائی. یا رسول اللہ میں جنگل میں تھا، بکریاں تھیں، بکری بھیڑیے نے اٹھا لی، پھر اس طرح اس نے مجھ سے باتیں کی. یا رسول اللہ اس نے مجھے آپ کا پتا دیا، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. اب سنیے رحمت عالم یہ بھی تمہارا کیسی باتیں کر رہا ہے، بھیڑیا بھی کبھی بولتا ہے تو کیسی باتیں کر رہا ہے. نہیں، میرے مصطفیٰ نے کہا بیٹھ جائے. کہنے لگا بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، کمری والے پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو نا، پہلے اپنی صحبت سے نوازو، پہلے ایمان کی دولت عطا فرماؤ، پھر اور باتیں ہوں گی، پھر بیٹھوں گا. کمری والے نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا اور بلایا بلال کو، بلال آؤ. لبیک یا رسول اللہ. آج کے دور کے مسلمان کو یہ بھی تکلیف ہے کہ لبیک کیوں کہتے ہو؟ یہ حضور کے صحابہ کا تسلیہ کلام ہے. جب بھی حضور بلاتے ہیں صحابی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. صحابی حضور کے بلانے کے لبیک کہہ کے حاضر ہوتے ہیں. سنیو تمہیں مبارک ہو، تمہارا عقیدہ صحابہ والا. صرف نام سے صحابہ کے ساتھ
ताल्लुक बनाना ये फायदा नहीं देता, सहाबा के अमल को अपनाना ये फायदा देता है। अब हुजूर ने कलमा पढ़ाने के बाद उस सहाबी को देखा, अब वो सहाबी बन गया। सहाबी की तारीफ की गई है ना, जिसमें हालत ईमान में तेरा दुहा की तिलावत का भी वो सहाबी बन गया। सुभान अल्लाह। और सहाबी की शान क्या है? सहाबी की शान ये है कि कुल कायनात के वली अगर मिल जाए ना तो एक उस सहाबी जिसने सिर्फ जिंदगी में एक मर्तबा दुहा की ईमान की हालत में ज़ियारत की, उसके बाद उसकी मौत वाक़ हो गई, उस सहाबी के भी दर्जे को कुल कायनात के वली भी नहीं पा सकते, क्योंकि ये मकाम उसे रसूल की ज़ियारत से नसीब हुआ है। ये मकाम किसी और से नहीं मिल सकता। सहाबी इतने बड़े बताएगा अल्लाह बिलाल या रसूलुल्लाह हुक्म हो फरमाया जाओ मदीने में मुनादी कर दो, मस्जिद में आ जाए, रसूलुल्लाह की बात करना चाहते हैं। मतलब बिलाल ने मुनादी की, सहाबा जौक दर जौक मस्जिद में। आज आप शेरी की मस्जिद में मुनादी हुई कि हुजूर का मिलाद होगा, हुजूर की अज़मत की बातें होंगी, हुजूर की शान बयान होगी। यहाँ के हमारीन ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के नौजवानों ने बड़ी मेहनत की और फिर मुनादी करा दिए, ऐलानात करा दिए, हुजूर का मिलाद मनाया जाएगा। लेकिन कहाँ कहाँ से लोग कहाँ करके हुजूर का जिक्र सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। और कुछ नसीबों तुम ही आ जाए, हुजूर के सहाबा भी हुजूर का जिक्र सुनने आया करते। हुजूर ने मुनादी कराई, बिलाल मुनादी कर रहे हैं, मस्जिद में आए, सहाबा का जम्मे रफीक मस्जिद में जमा हो गया। मेरे आका ने उस सहाबी को नौ मुस्लिम को उठाया, खड़े हो गए ना, वो जो बात मेरे खिलाफ कर रहे थे ना भाई में, अब इन मेरे गुलामों को सुना दो, अब मेरे इन गुलामों को सुना दो, इन्हें मेरी शान बताओ, मेरी शान का चर्चा इनके दरमियान करो, इन्हें बताओ कि रब ने तुम्हारे रसूल को कितना मकाम बता दिया है और तुम्हारे रसूल की अज़मत कितनी बुलंद है। बात करने वाले, रोकने वाले कुछ नहीं कर सकते, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आज आते हुए, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा मेरा। या रसूलुल्लाह आपकी शाने तो वरफ़अना का जिक्र, महबूब आपकी शाने तो बुलंद हो रही है और हर घड़ी हर आन पहले से कहीं ज्यादा आपकी शानों के चर्चे हो रहे हैं। वहाँ आखिर तो गैरुल्लाह का बिना बोला, महबूब हर घड़ी आने वाली घड़ी पहली घड़ी से आपके जिक्र के हवाले से मुमताज है। तो हुजूर के कदमों से निस्बत कायम करने वाला मुमताज भी मुमताज है, हुजूर की शान मुमताज है, तो जो मुमताज इधर आया वो खुद भी मुमताज हो गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दिया, आप वो सहाबा के सामने वो पूरा वाकया बयान कर रहे हैं। मैं जंगल में था, बकरियां चरा रहा था, मेरी बकरी उठा ली, फिर उस बकरी को मैंने छुड़ाया, भेड़िए ने मेरे साथ ये बातें की और हुजूर के सहाबा के मजमे में इनाम कर रहा है कि वो भेड़िया कह रहा था वो रसूल आया है इस नफरेस्तान के अंदर, इस हजूरू वाली वादी के अंदर, वो अजीम नबी आया है, वो अजीम रसूल आया है, जो हमें बीमार मदा और कि उसकी शान ये है कि वो गुजरे हुए वाक़यात भी बताता है, आने वाले कल की खबरें भी देता है। मेरे बहन बहुत सारी बातें ऐसे मचल रही, लेकिन वक्त भी काफी हो चुका है और मुझे ये भी एहसास है कि आपने अभी आराम करना है, सुबह के
اللہ تو چاہتا ہے نا کہ میرا بندہ اپنی زمین میرے سامنے جھکائے. اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدا پہ حیا علی الفلاح کی صدا پہ وہ کسان اپنے نرم گرم بستر کو خیر آباد جائے. آج کل تو بڑا سسٹم ہے. آج کل تو گرم پانی ملتے ہیں. گرم پانی سے وضو کر کے پھر مسجد میں آئے امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو کے میری بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ حاضری پیش کرے. رب تو چاہتا ہی یہی ہے. پھر یہ نظام کا پیغام ہے کہ میری طرح دن کی نمازیں چیزیں ہیں. صبح کی پڑھی زور کی رہ گئی, زور کی پڑھ لی, اثر کی رہ گئی, اثر کی پڑھی, مغرب کی رہ گئی, عشاء کی رہ گئی. نہیں, میرے اور آپ کے رب نے میرے اور آپ کے جسم کا حسن بنایا ہے مختلف آغاز کے پاس. آنکھ میرے جسم کا حسن ہے. ایک آنکھ نہ ہو حسن نہیں رہتا, ایک کان نہ ہو نہیں رہتا, ایک ہاتھ نہ ہو. اور میرے رب نے خوبصورت خوبصورت انسان کو دی ہے. ادھر 5 نمازیں, ادھر رب تعالیٰ نے ہر انسان کو 5 انگلیاں عطا کی. سمجھو بالخصوص میرے یہ چھوٹے بچے نوجوان جو ہیں یہ بھی اس طرف توجہ کرو. نوجوانوں, آپ کی یہ اٹھتی جوانیاں اگر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے نا, آپ اللہ کے بندے بن کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤ, نمازی بن جاؤ, پرہیزگاری اختیار کرو, تو آپ کا مقام اتنا ہے کہ آپ کو اپنے دامن کو دھو کے نچوڑے نا تو رب کے فرشتے اس پانی کو لے کے ان سے وضو کریں. جوانی کی عبادت, جوانی کے سجدے, جوانی کے اندر رب کی طرف توجہ, یہ بہت بڑا مقام ہے. ہر جوانی توبہ کر سیوائے پیغمبری وقتے تیری گرگ ظالم میشوات پرہیزگار. کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا, جوانی کے اندر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا, اپنے رب کی طرف توجہ کرنا, رب کی بارگاہ کا نیاز مند بن جانا, یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. میں آپ سے یہ امید کروں نا کہ انشاءاللہ ہماری صبح کی نماز قضا نہیں ہوگی. میں اور آگے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں, زیادہ ٹائم بھی کر سکتا ہوں. حضور کی شانیں تو ختم ہونے والی نہیں ہے, حضور کے مراتب تو ختم ہونے والے نہیں ہیں. جتنے بیان کرو گے اتنے ہی اور زیادہ رب بھی کرم فرمائے گا, پیارے محبوب کی طرف سے بھی خیر آتا جائے گا. یاد رکھیے, نماز دین کا حسن ہے. میرے اور آپ کے جسم کا حسن ہاتھ کی 5 انگلیاں, ان میں سے اگر ایک نہ ہو تو ہمارے ہاتھ کا حسن رہے گا, ہمارے جسم کا حسن رہے گا. یوں ہی 5 وقت کی نماز میرے اور آپ کے دین کا حسن ہے, دین کا حسن ہے. اور حضور سید عالم نے فرمایا الصلاۃ امام الدین. یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ پلر, ستون. یہ ستون ہے, تو اسی طرح دین کے ستون ہے. حضور فرماتے ہیں یہ نماز بھی دین کا ستون ہے. من ہدانہا فقد ہدانا الدین. جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے اپنا پورا دین ہی گرا دیا. نمازی بن گئے, نمازی بنو گے تو ملے گا کیا؟ میں تو ہم جیسے لالچی ہیں, نمازی بننے میں تو کیا ملے گا؟ نمازی بنو, رب کی رحمت میں آئیں گے, رب کا کرم آئے گا, رب کی مہربانیاں آئیں گی, رب تمہارا تبارک و تعالیٰ تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا, تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. جب صبح کی نماز پڑھ کے نکلو گے
رب تبارک و تعالی تمہارے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے گا. جس ملازمت پہ جاؤ گے، جس کام پہ جاؤ گے، اس کام کے اندر رب برکت عطا فرما دے گا. جو آپ نیک ارادہ لے کے جاؤ گے، رب تبارک و تعالی اس کے اندر آپ کو برکت عطا فرما دے گا. میرے بزرگ کے دیوانوں، ایک اور پیار کی بات سنا ہوں اور پھر بات ختم کرتا ہوں. جس آقا کو ہم پیار کرتے ہیں وہ آقا فرماتے ہیں قرۃ العین کی صلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور فرماتے ہیں یہ جو نماز ہے نا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. اب ہم نعرے تو مسجد میں لگائیں، پورا علاقہ ہمارے نعروں کی گونج کو سنے، لیکن کل جب زور کی نماز کا وقت ہو، صبح فجر کی نماز کا وقت ہو، عصر مغرب عشاء کا وقت ہو، تو ہم گھر میں ہوں ٹی وی پیٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. آج کل تو ویسے اللہ ماشاء اللہ یہ بھی چلے مسئلہ آ ہی گیا تو اب یہ دیتا ہوں، اب ریلیکس ہو جائے نا، تقریب والا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ یہ باتیں محبت والی آ گئی. کیا سلسلہ چلتا ہے، ٹی وی کا ڈاؤن ہوتا ہے، ادھر مسجد سے اللہ اکبر کی صلاح بلند ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں ہم؟ فوراً ٹی وی بند کرتے ہیں، آواز بند کرتے ہیں تاکہ نگاہوں سے وہ منظر اوجل نہ ہو. بس یہ ہے کہ کانوں میں آواز نہ پڑے. یہ ہماری عادت ہو گئی ہے. حالانکہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کے وقت خاموشی کے ساتھ اذان سنو، اور جو اذان کے کلمات مؤذن کہہ رہا ہے ان کو دہراتے جاؤ، وہ کلمات دہراؤ. اور پھر ایک اذان کا جواب اس طرح دو اور دوسرا اذان کا جواب اس طرح دو کہ جو یہ اذان ختم ہو تم وضو کر کے مسجد کے اندر پہلی صف میں پہنچ جاؤ اور اذان کا جواب نماز کی صورت میں دو کہ رب العالمین تو نے تیرے نمائندے نے ہمیں بلایا ہے، مالک ہم تیرے بلانے پہ تیرے گھر میں حاضر ہو گئے. اور یہ خوبصورت مسجد اوپر شہری میں، وہاں خوبصورت مسجد، یہ مسجد ہے ماشاء اللہ کتنی خوبصورت قائد ہے. ایسے قائدیں تو ہمارے گھروں میں بھی نہیں لگی ہوئی، ایسے تعلیم تو ہمارے گھروں میں نہیں ہے. اتنا خوبصورت گھر بنا ہوا، اتنی اس کے اندر آرائشوں سے باعث، اور پھر بھی ہم اگر محروم رہ جائیں تو یہ ہماری کوتاہی ہے. ان مسجدوں کی آبادی ان گلیوں اور گلیوں سے نہیں، ان مسجدوں کی آبادی میرے اور آپ کے یہاں آنے سے. مسجدوں کو آباد کرو. اور جو لوگ یہ کہنا دیتے ہیں نا تو بھی دیکھو سنی میلاد کا منانے لیکن نماز نہیں پڑھنے. ہمیں نمازی ہونا چاہیے تاکہ کوئی تانا نہ دے سکے. ہم اگر نمازی ہوں گے، پہلے سب کے نمازی ہوں گے تو کوئی ہم سے انگلی نہیں اٹھا سکے گا. ہم اگر حضور کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے کردار کو فالو کرنے والے ہوں گے، آپ کی ایک بات کو مان کے اس پہ عمل کرنے والے ہوں گے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ ایسا ہی عاشق ہے، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ یہ عاشق تو قرآن کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے. کچھ ہو یا نہ ہو یہ اپنے محبوب کی سنت کو ترک نہیں کرتا. آج کے بعد پھر میں یہ امید لے کے جاؤں گا کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہوں گے. یہ مسجد جو ہے اور یہ مسجد پر دعا بھی کریں گے. جہاں مسجدیں غیر آباد ہوتی ہیں نا وہ مسجدیں سب دعا کرتی ہیں اس وہاں کے مکینوں کے لیے کہ اللہ جس پر مجھے انہوں نے غیر آباد کیا، جن کے گھروں کو غیر آباد کیا. اور جس جگہ کی مسجد آباد ہوتی ہے وہ مسجد رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، مالکا یہ تیرے بندے اپنے سجدوں سے مجھے آباد کر رہے ہیں، میرے مالک تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے، ان کے گھروں کو خوش و خرم فرما دے، ان کے گھروں کو آبادی نصیب کر دے. میرے خیال میں باتیں کافی ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے